اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کی دنیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فرشتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرشتے کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور کیسے مریں گے۔ یہ سب معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے سامنے آئے تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں، اور ان میں بھی بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہیں۔ فرشتوں میں بعض کے دو پر ہیں اور بعض کے 600 تک۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل کو ان کی اصلی پیدائشی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا تو ان کا وجود آسمان سے لے کر زمین تک پھیلا ہوا تھا، اور بعض روایات کے مطابق جبریل علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے، اور ہر پر نے افق کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ فرشتوں کے قد و قامت۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی ہے، اور اس کا وجود کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ایک کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی حصہ اتنا لمبا ہے کہ جتنی 700 سال کی مسافت۔ ایک دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہیں، اور اس کے کندھوں پر عرش ہیں، اور اس کے دونوں کانوں کی اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندوں کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہیں جہاں بھی ہیں اور جہاں بھی ہو۔ فرشتوں کی ضروریات۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اسی طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے بھی ہوتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے فوراً گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، دکھ، تکلیف اور تھکاوٹ سے محفوظ رکھا ہے، اور وہ دن رات فقط اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف و مشغول ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہیں اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد۔ فرشتوں کی تعداد کتنے ہیں؟ ناظرین، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی زیادہ قوت اور طاقت عطا کر رکھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور آپ کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے اور جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دے۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں۔ فرشتوں کا نظم و ضبط۔ فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہیں وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے کسی کام میں ہلہ گلہ اور شور شرابہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی موت کا بیان۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں۔ یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے سے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہے زندہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ رہے گا۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہیں وہی باقی رہ جائے گی۔